السلام علیکم میری تمام یوٹیوب فیملی اور میرے تمام سبسکرائبر، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک افسوسناک واقعہ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں۔ پنجاب اسکول ٹاؤن شپ برانچ میں کچھ دن پہلے ایک بچے نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی۔ اس کی جو وجوہات تھیں وہ مختلف لوگوں نے مختلف شیئر کی ہیں، اور ابھی میں آپ کے ساتھ پرنسپل کا اور اس کے والد کا جو ہے ورڈکٹ شیئر کرتی ہوں۔ میں سید احسان اللہ وقاص چیف ایگزیکٹو دی پنجاب اسکول سسٹم عرض کر رہا ہوں۔ آج ہمارے پنجاب اسکول ٹاؤن شپ بوائز برانچ میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ ہمارے اسکول میں آج کل ٹرم کے ایگزامز ہو رہے ہیں، جس میں ایک بچہ 9th کا بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا بچہ 10th کا بیٹھتا ہے۔ تو 9th اور 10th کے دو بچے جو اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کی آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، جس میں 9 میں پڑھنے والے بچے نے دوسرے بچے کے تھپڑ مارا، جس سے اس کی اینک بھی ٹوٹ گئی، اور اس کی اینک کے ٹوٹنے کے نتیجے میں اس کا شیشہ اس کے چہرے پہ لگا، جس سے اس کو زخم ہو گیا۔ جب اس واقعے کا پتہ چلا تو پرنسپل نے دونوں بچوں کو اپنے کمرے میں بلوایا اور ان کے دونوں کے پیرنٹس کو بلوایا کہ آپ لوگ آئیں، کیونکہ جس بچے کو چوٹ لگی تھی اس کے پیرنٹ بہت ہی ناراض تھے اور غصے کا اظہار کر رہے تھے۔ تو جب یہ دونوں بچوں کے پیرنٹس کو بلانے کے لیے کہا گیا اور دونوں کے ٹیلی فون کر دیے گئے، تو دونوں بچوں کو پرنسپل صاحب نے اپنے کمرے کے باہر بینچ پر بٹھا دیا۔ ان میں سے 9th میں جو پڑھنے والا بچہ تھا، جس نے پہلے دوسرے بچے کو مارا تھا، اس کے ذہن میں کوئی پریشر بلٹ اپ ہوا کہ اس کے پیرنٹس آئیں گے تو وہ اس سے ناراض ہوں گے۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اوپر ایک منزل پہ جا کر اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، جس کے نتیجے میں وہ زخمی ہو گیا، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی اور دیگر انجریز بھی آئیں۔ ہماری اسکول انتظامیہ نے فوری طور پر 1122 والوں کو بلایا اور بڑی احتیاط کے ساتھ اس کو اٹھا کر فوری طور پر اسپتال شفٹ کیا گیا اور اس کی فوری طور پر ٹریٹمنٹ کی کوشش کی گئی۔ جب بچے سے ہم نے پوچھا تو اس نے ہمیں یہ بتایا کہ اس کے والد نے اس کو بہت ڈانٹا تھا، اور جس کے نتیجے میں وہ ذہنی طور پر بہت انڈر پریشر تھا، اس وجہ سے اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کیا، اور اس کو ڈر یہ تھا کہ والد نے کل بھی ڈانٹا ہے اور اب جب وہ میری یہ حرکت دیکھے گا اس پر مزید ناراض ہوگا۔ ہمیں تو اس نے یہ کہانی سنائی، اور اس کے بعد ہم نے پوری احتیاط کے ساتھ 1122 کے ذریعے کو اسپتال منتقل کیا۔ پرنسپل اور متعدد اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی جو موقع پر پہنچے اور اس کی ہر طرح کی تیمارداری میں بھی مصروف ہیں اور اس کی کیئر کرنے بھی لگے ہوئے ہیں۔ یہ واقعہ اگرچہ بہت افسوسناک ہے اور ہمارے لیے بہت دکھ کا باعث ہے، اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دو بچوں کی آپس میں ہاتھا پائی ہوگی، میرے بیٹے کی اور ایک اور بچے کی۔ اتنا زیادہ انہوں نے تھریٹ کیا اور ان کے ساتھ اتنا وحشیانہ سلوک اور ذہنی تشدد کیا، انتہائی گھٹیا الفاظ اس کے لیے استعمال کرتے رہے۔ وہ اتنا کچھ دل برداشتہ ہوا کہ وہ اسکول کی جو منزل پہ چڑھ کے اس نے نیچے چھلانگ لگا دی، اور اس کے پاؤں کی بھی ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہے۔ احسان اللہ وقاص صاحب جو اسکول کے سی ای او بھی ہیں، آج آ کے صرف ہمارا حال تک بھی پوچھ لیتے، اور ان کو کور کر رہے ہیں اس وقت وہ۔ یہ آپ نے پرنسپل کا بھی اور اس کے والد محترم کا بھی بیان سنا۔ دونوں جو ہے وہ ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور آج اسی سلسلے میں والد نے جو ہے وہ اسکول کے باہر دھرنا بھی دیا ہے۔ تو مجھے بہت زیادہ تشویش ہے اپنے رویوں پر۔ ہم بحیثیت والدین اور بحیثیت استاد ہم دونوں طرح سے فیل ہو چکے ہیں۔ یعنی ہم پہلے ہی لیول پر اپنی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ اگر میں ایک والدہ ہوں اور میرا بچہ اس طرح کے انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ذمہ دار سب سے پہلے میں ہوں، اور اسی طرح اگر میں استاد ہوں اور میرا شاگرد کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھاتا ہے تو اس کی ذمہ دار میں ہوں۔ ہم کیسے یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ذمہ داری دوسروں پہ ڈالتے رہیں؟ اسکول والے والدین پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں، اور والدین جو ہیں وہ اسکول والوں پہ ذمہ داری ڈال رہے ہیں۔ یہی ہمارے قدم ہے جس کی وجہ سے ہمارے بچے اتنے انتہا پسند ہو چکے ہیں۔ یعنی ہم خود بھی ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہیں۔ مجھے بہت افسوس ہے اپنے رویوں پہ اور لوگوں کے رویوں پر۔
کہ یہ کس طرح کے رویے اور ہم کون سا معاشرہ تخلیق کر رہے ہیں۔ برائے کرم اب ذرا توجہ دیں، اور توجہ دیتے ہوئے یہ خیال کریں کہ یہ نسل ہم نے پروان چڑھانی ہے۔ ہم سب ذمہ دار ہیں ان انتہا پسند رویوں کے۔ میری تربیت میں کمی ہے بحیثیت ماں، میری تربیت میں کمی ہے بحیثیت استاد۔ میں اپنے شاگرد کی، اپنے بیٹے کی، اپنی بیٹی کی صحیح تربیت نہیں کر پا رہی۔ برائے مہربانی سوچیں اور آنکھیں کھولیں۔ یہ دھرنے دینے سے، یہ ایک دوسرے پہ الزام تراشی کرنے سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس بچے کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل صحت دے اور وہ بچہ دوبارہ اپنی زندگی میں رواں دواں ہو سکے۔ لیکن ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے رویے بدلنے ہوں گے، خدا را اپنے رویے بدلیں۔ میں بحیثیت ماں اور ایک استاد اپنا رویہ بدلنا چاہتی ہوں، اور ہمیں بدلنا چاہیے۔ الزام تراشی، ایک دوسرے پہ ذمہ داری ڈالنا، یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ برائے مہربانی آنکھیں کھولیں اور اپنے آنے والی نسل کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دیں۔ امید ہے کہ میرا یہ میسیج آپ کے لیے آنکھیں کھولنے کے لیے آنکھیں کھولے گا آپ کی بھی، اور یہ ہمارے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ ہم آئندہ سے اپنے بچوں کے رویوں کے خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہم خود ذمہ دار ہوں گے۔ میں ایک استاد کے طور پہ ذمہ دار ہوں اور ایک ماں کے طور پہ ذمہ دار ہوں۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اپنے بچوں کے انتہا پسند رویوں کے بارے میں۔ آپ کبھی ٹریفک پہ جا رہے ہوتے ہیں، آپ ٹریفک دیکھتے ہیں، کس طرح کے ایگریشن آپ کو ٹریفک میں محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ قوم کا رویہ ہے۔ ہماری قوم جو ہے وہ بہت ایگریسو ہو رہی ہے، ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ شکریہ بہت بہت۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اپنے گھروں میں محفوظ رکھے، اور ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔